حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شمار تابعین میں ہوتا ہے۔ آپ بعمل عالم تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل اور اس کی حفاظت کرنے والے تھے۔ آپ ولایت کے سورج تھے، جدھر جدھر آپ کی نگاہ جاتی ادھر ادھر روشنی ہو جاتی تھی۔ فکر آپ کی زندگی کا خاصہ تھا، اسی فکر کی بدولت آپ اندھیرے کو روشنی میں بدل ڈالتے تھے۔ ایک شخص آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کہنے لگا میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں مگر میرا دل اس طرف راغب نہیں ہوتا۔ اس مذہب کے صحیح ہونے کے تمام دلائل میرے ذہن میں موجود ہیں۔ آپ نے اس سے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا ذہن اور دل کشمکش میں مبتلا ہے، آپ فیصلہ کرنے کے بعد بھی فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں۔ اس نے کہا حضرت ایسا ہی ہے۔ آپ نے فرمایا فکر مت کرو، سب درست ہو جائے گا۔ پھر آپ نے 2 نفل نماز پڑھی اور ایک بھرپور نگاہ اس کے دل پر ڈالی۔ اس کے دل کی سیاہی روشنی میں بدل گئی اور وہ پکار اٹھا حضرت میرا دل اجلا ہو گیا ہے، اس میں روشنی آ گئی ہے۔ پھر اس نے آپ کے دستے ولایت پر اسلام قبول کر لیا۔ آپ کا ایک علاقے سے گزر ہوا تو آپ نے دیکھا کہ ایک مداری ہندو بندر کا تماشا دکھا رہا ہے، بندر اس کے اشارے پر ناچ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا انسان ایک بندر تو اپنے مالک کی اطاعت کرتا ہے اور تو انسان ہو کر اپنے مالک اللہ کی اطاعت نہیں کرتا۔ آپ کی اس بات پر لوگ حیران ہوئے اور ان کے دلوں پر اس کا گہرا اثر ہوا۔ وہ بندر کا تماشا چھوڑ کر آپ کی طرف راغب ہو گئے اور آپ نے دستے ولایت پر توبہ کرنے لگے۔ وہ لوگ آپ کے دستے ولایت پر توبہ کرنے لگے۔ ایک شخص اپنے جادو کے کرتب دکھا رہا تھا، ایک گیند کو فضا میں اچھالتا تھا، گیند فضا میں اوپر جاتی اور پھر غائب ہو جاتی۔ اس کا یہ کرتب دیکھنے کے لیے بہت سے لوگ جمع ہو گئے تھے۔ آپ نے اس جادوگر سے کہا کہ کوئی ایسا عمل بھی کر جس سے لوگوں کو فائدہ ہو اور ان کی زندگی میں آسانی آئے۔ جادوگر کو آپ کی بات ناگوار گزری، وہ ہول فول بکنے لگا۔ آپ نے فرمایا کہ اب تو یہ جادوئی عمل نہیں کر سکے گا اور یہ کرتب نہیں دکھا سکے گا۔ اس جادوگر نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ پھر اس نے منتر پڑھ کر گیند کو فضا میں اچھالا تو گیند فضا میں غائب ہونے کے بجائے زمین پر آ گری۔ اپنی ناکامی دیکھ کر وہ آپ کے قدموں میں گر گیا۔ معافی کا طلبگار ہوں آقا۔ ایک نادار شخص آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اپنی غربت کا رونے لگا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تجھے اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ اس نے کہا کہ حضرت کیسے؟ آپ نے فرمایا جس مکان کے اندر تو رہتا ہے وہاں ایک خزانہ دفن ہے، جا کھود کر نکال لے۔ وہ یہ بات سن کر خوش ہو گیا اور سیدھا اپنے گھر گیا۔ جس حصے کی کھدائی کرنے کا حکم دیا تھا اس حصے کی کھدائی کی تو خزانہ نکل آیا۔ ایک شخص آپ کی بارگاہ میں ایک کلمی نسخہ لے کر آیا جس کے الفاظ مٹے ہوئے تھے۔ کہنے لگا کہ یہ کلمی نسخہ حدیث پاک کا مجموعہ ہے جو پانی میں گرنے کی وجہ سے مٹ گیا۔ حضرت اس کا کچھ کیجئے۔ آپ نے فرمایا یہ ہمیں دے دو۔ اس نے وہ کلمی نسخہ آپ کو دے دیا۔ آپ نے کچھ قرآن پاک کی آیات کو اس پر پڑھ کر پھونکا، اس کلمی نسخے پر الفاظ ابھر آئے۔ وہ شخص یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ ایک شخص کا ہاتھ فالج زدہ ہو گیا، آپ کی بارگاہ میں آیا تو آپ نے اپنا دستے ولایت اس پر پھیرا، اس شخص کا ہاتھ بالکل صحیح ہو گیا۔